دریائے نیل، جسے عربی میں نہر النیل کہا جاتا ہے، دنیا کے قدیم ترین اور طویل ترین دریاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ دریا افریقہ کے دل سے نکلتا ہے اور مصر کی سرزمین کو سیراب کرتے ہوئے بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ قدیم مصری تہذیب کا یہ دریا زندگی کا سرچشمہ رہا ہے، جس کے بغیر مصر کی زرخیز وادی ایک بنجر صحرا بن کر رہ جاتی۔ قرآن پاک میں دریائے نیل کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے، جب فرعون نے نبی اسرائیل پر ظلم ڈھائے اور اللہ نے دریائے نیل کو معجزات کا مرکز بنایا۔ سائنسی تحقیق کے مطابق دریائے نیل تقریباً 30 ملین سال قبل وجود میں آیا۔ یہ دریا دو بڑے معاون دریاؤں نیل ابیض اور نیل ازرق کے ملاپ سے بنتا ہے۔ نیل ابیض کا منبع وسطی افریقہ، جبکہ نیل ازرق ایتھوپیا کے پہاڑی سلسلوں سے نکلتا ہے۔ قدیم مصری تہذیب 3100 قبل مسیح میں دریائے نیل کو ہابی کہا جاتا تھا۔ مصری اسے زمین کی شیرک سمجھتے تھے اور اس کی پوجا ہاپی کے نام سے کرتے تھے، جو ان کا پانی کا دیوتا تھا۔ سورۃ فرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ یہ آیت دریائے نیل جیسے عظیم شاہکار کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق بھی دریائے نیل سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو ایک قافلے نے آپ کو نکال کر مصر لے آیا۔ بعد میں آپ مصر کے خزانے کے نگران بنے اور 7 سال کی کثرت اور 7 سال کی قحط سالی کے دوران دریائے نیل کے پانی کو محفوظ کرنے کا انتظام کیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ مصری تاریخ میں انہیں یوسف الصدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دریائے نیل کا سب سے مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے نبوت دے کر بھیجا تو فرعون نے انکار کیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا، جس سے دریا پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل نے خشکی پر چل کر پار کیا، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی متعدد صورتوں طٰہٰ، شعراء، قصص میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، چنانچہ دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہوا تو اللہ نے اس کے جسم کو نشانی کے طور پر محفوظ کر لیا۔ آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں فرعون کی ممی دیکھی جا سکتی ہے۔ جب مصر پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو دریائے نیل کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا اور انہوں نے دریائے نیل کے پانی کے انتظام کو بہتر بنایا۔ ایک مشہور روایات کے مطابق مصر کے لوگ عروس النیل، دریائے نیل کی دلہن کی رسم ادا کرتے تھے، جس میں ایک کنواری لڑکی کو دریا میں قربان کیا جاتا تھا تاکہ دریا طغیانی نہ کرے۔ حضرت عمر بن عاص نے خلیفہ عمر کو خط لکھا، جس پر انہوں نے حکم دیا، یہ ظلم بند کرو، اللہ کے حکم سے دریا بہتا ہے، قربانیوں سے نہیں۔ انہوں نے خط دریا میں ڈالا جس پر لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا، اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم تجھ سے اللہ کے لیے بہنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اگلے دن دریا 16 ہاتھ بلند ہو گیا، جو اس وقت کی ریکارڈ بلندی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مصر میں نہری نظام کو مزید بہتر بنایا گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے مصر میں نہر امیر المومنین تعمیر کروائی، جو دریائے نیل سے پانی لے کر شہروں تک پہنچاتی تھی۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں مصر کی زراعت کو ترقی دی گئی اور دریائے نیل کے کنارے نئی آبادیاں بسائی گئی۔ جب سلطان سلیم اول نے مصر کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا تو دریائے نیل کی تجارت اور نقل و حمل کو فروغ ملا۔ بعد میں محمد علی پاشا، مصر کے جدید بانی، نے دریائے نیل پر ڈیمز اور نہریں تعمیر کر کے مصر کو ایک زرعی طاقت بنا دیا۔ آج بھی دریائے نیل مصر کی زندگی کا مرکز ہے اور اس کے پانی پر لاکھوں افراد کا روزگار منحصر ہے۔
دریائے نیل صرف ایک دریا نہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان ہے۔ اس کی تاریخ انبیاء، خلفاء اور عظیم سلاطین کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کے پانی کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ وہی دریا ہے جس نے حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھا، حضرت یوسف کی حکمت کی گواہی دی اور لاکھوں انسانوں کی زندگی کو سیراب کیا۔ سورۃ زخرف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کے لیے چشمے جاری کیے، پھر اس سے اناج اگاتے ہیں جن سے تمہارا روزینہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سے فوری طور پر آگاہ ہو سکیں۔ آپ کا شکریہ۔